اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگ و سامعین و ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع بہار کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، دنیا میں بہار آئی، زمین آسمان میں بہار آئی، اسی لیے اسے ربیع کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد دنیا میں اللہ نے آپ کو کیا ہے مقام دے کر بھیجایا ہے، وہ آیت کا انتخاب کیا ہے کہ وما ارسلنا کا اس کی چھوٹا مختصر ترجمہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو محض تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اب رحمت یہ عام لفظ ہے، آپ ہم استعمال کرتے ہیں، ہوا ٹھنڈی آ رہی کہ اللہ کی رحمت ہے، پانی ٹھنڈا پی رہے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت عام ہے، کثیر الاستعمال ہے، کثیر الزبان ہے۔ تو رحمت کے معنی پیاس کے، ترس کے، ہمدردی کے، غمخواری کے، کرم کے، احسان کے، عفو کے، درگزر کے، بڑا وسیع کا معنی ہے رحمت کا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے آپ کو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو محض تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعرب نہیں کہا، رحمت للعجم نہیں کہا، رحمت جو ہے فلاں قبیلے کا نام نہیں لیا، فلاں ملک کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام عالمین کے آپ پر رحمت ہے۔ تو 10,000 عالمین ہیں، 10,000 عالم ہے، 10,000 عالم کے اندر جو مخلوق ہوتی ہے، تمام مخلوق آپ کا استفادہ کر رہی ہے۔ آپ کی رحمت کا استفادہ انسان بھی کر رہے ہیں، جانور بھی کر رہے ہیں، حیوان بھی کر رہے ہیں، درندے بھی کر رہے ہیں، حشرات الارض بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ زیرو لکڑی بھی کر رہی ہے۔ تو رحمت لفظ عام ہے، رحمت اس کے ساتھ للعالمین کہا گیا کہ تو ہم عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں، اللہ کے رسول رحمت۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال، آپ کے جو ہے آپ کا کردار، آپ کے اسوات نمونہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے محض رحمت کا معاملہ ہر پہلو میں نمایاں ہے۔ کئی کا پہلو رحمت کا پہلو نمایاں ہے۔ اللہ نے ہدی للعالمین، اللہ کو فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ مستغنی ہے تمام چیزوں سے۔ اللہ کے رسول کو ہدی للعالمین کہا گیا، اللہ کے واسطے اللہ کے رسول کے لیے فرمایا گیا کہ رحمت للعالمین۔ تو اللہ رحمت ہدی للعالمین ہے، اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے۔ اور رحمت کا لفظ خاص ہے، یہ کسی خاص شخصیت کے لیے بولا جاتا ہے۔ کسی پیغمبر کے بارے میں رحمت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، تاریخ میں لکھا ہے صرف اللہ کے رسول کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا، رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب رحمت کے معنی اور میں آپ کو سمجھا دوں، رحمت کے معنی کہ وہ والد اپنے بیٹے کے لیے رحمت ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی نگاہ کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ تو والد رحمت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ بادشاہ رحمت ہے اپنی رعایا کے لیے، رعایا کی حفاظت کرنا، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا اس کو ختم کرنا، اس کی نگرانی کرنا۔ تو یہ عوام کا کام ہے، عوام کا کام ہے، عوام کا جو ہے کام کو جو ہے یہ جو ہے بادشاہ لیتا ہے۔ تو بادشاہ رحمت ہے رعایا کے لیے، اور باپ رحمت ہے بیٹے کے لیے، استاد رحمت ہے شاگرد کے لیے۔ تو استاد پڑھاتا ہے، شاگرد جو ہے اس کو حاصل کرتا ہے۔ تو استاد شاگرد کو جو ہے شاگرد کے سامنے شخصیت استاد کی رحمت العالمین کی ہے۔ مرشد کامل مرشد کے مرید جو ہے رحمت ہے، مرشد رحمت ہے کامل مریدین کے لیے۔ ایسے ایک ڈاکٹر ہے، رحمت ہے بیمار کے لیے۔ اسی طرح تمام دنیا کے اندر رحمت کے کتنے وسیع دائرے، کتنے وسیع اس کے مفہوم ہے، سمجھانے لیے میں کہا اللہ کے رسول اللہ نے رحمت للعالمین کہہ کر کہا ہے۔ رحمت کا لفظ عام ہے، بتا میں نے للعالمین کہا گا، عام ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول رحمت ہے مسلمانوں کے لیے بھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو جو ہے مومنوں کے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مومنوں کے جان سے زیادہ قریب ہوں اللہ کے رسول. تو مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. کافروں کے لیے اجتماعی جو عذاب تھا پہلے کے قوموں کو سابقہ کے، ایک دم پورا عذاب آتا تھا تو پوری قوموں الٹ دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، چیخ سے اور جو ہے آواز سے، مختلف عذابوں سے ہوا میں اڑا کے لے جا کے چھوڑ دیا جاتا تھا. تو تمام جو ہے قومیں جو گزری ہیں سابقہ میں، ان کے عذاب کا ذکر قرآن کے اندر. کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی قوم کے امتیوں کو نافرمانی کی وجہ سے کسی کو سور بنا دیا گیا، اور کسی کو جو ہے فرعون کو پانی میں ڈبا دیا گیا، اور ہارون کو جو زمین میں دفن کر دیا گیا. قارون کو زمین میں دفن ہو رہا ہے. اس قرآن میں کُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَهُ الرَّجْفُ كُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اب کافروں کو عذاب اجتماعی طور پہ ہو رہا تھا، پھر آج بھی ہو رہا ہے. تو اس کا جواب دی علماء نے کہ اجتماعی عذاب کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اللہ کے رسول کی وجود برکت کی وجہ سے اجتماعی جو عذاب تھا، اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، تنہا عذاب آ رہا. اجتماعی جب عذاب آئے گا تو قوم ختم ہو جائے گی، ملک ختم ہو جائے گا. اجتماعی عذاب سے اللہ نے، اللہ کے رسول کی رحمت کا حصہ ملا کافروں کو بھی، کہ ان کی وجہ سے رحمت للعالمین کی رحمت کا طفیل یہ ملا کہ ان کو اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے. کافر بھی، منافقین بھی ان کے لیے رحمت ہے کہ سامنے ظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ منافقین ہیں، آپ نام بھی بتا دیے. آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. ایک اونٹ آیا آپ کے پاس، ایک دم آ کے سجدہ ہوا اور اس کے بعد رونے لگا. اللہ کے رسول نے اس سے بات کی اور کہا کیا بات ہے؟ اس نے فرمایا کہ میرے مالک مجھے ذبح کر دینا چاہتے ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کے مالک کو بلایا اور کیا فرمایا گا کہ ہاں یہ جوان تھا تو اس کو استعمال کرے، اب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کو چھوڑ دیے، یہ غلط بات ہے، اس کو آپ جنگل میں لے کے چھوڑ دو اونٹ کو. تو اونٹ بھی رحمت، اونٹ کے لیے بھی، جانور کے لیے بھی رحمت ہے، حیوان کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو ہے حشرات الارض کے لیے بھی رحمت ہے. آپ کی رحمت کا مظاہرات دیکھتے ہیں، مظہر دیکھتے ہیں، رحمت کا معاملہ دیکھتے ہیں ہم. تو جنگ احد کے موقع پر قوم اللہ کے رسول حرام کر دی. آپ گڑھے میں جا گرے اور اس کے بعد گڑھے میں سے نکالا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی مل کے آپ کو نکالے، آپ کو جسم مبارک کو پہنچے. آپ کی جو کڑیاں جو ہے، لوہے کے کڑیاں جو ہوتے ہیں سر کے اوپر کے، کڑیاں کھیلے جو آپ کے اندر دھس گئے تھے، نکالے صحابہ دانتوں سے گئے بولتے. جنگ احد بھی اتنا ستائے، اس کے 70 مسلمان تقریباً کئی مسلمان اس میں شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے. لیکن جب آ کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے بددعا کیجیے، تو آپ نے رحمت کا مظاہرہ فرمایا. انی لعانا وانما بعثت رحمتا، میں لعنت بنا کر نہیں بھیجا گا، میں رحمت بنا کر بھیجے گا. تو آپ نے دعا کی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے دے، جو قوم کو ہدایت دے دے، جو کئی مسلمانوں کو ختم کر دی اور مسلمانوں کا پورا تمام سامان لوٹ لیے جنگ احد میں. آپ دعا، آپ کی رحمت کا یہ معاملہ ہے، آپ دعا دے رہے ہیں. جنگ بدر کے موقع پہ 313 مسلمان تھے. 313 مسلمان میں جو ہے 313 مسلمان کو رمضان 17 تاریخ کو فتح ہوئی مسلمانوں کو جنگ بدر میں. اور وہ فتح کے بعد جو ہے رات کا وقت ہے تو 70 بڑے بڑے جو ہے ان کے سورما، بڑے بڑے جو سردار ان کے پکڑے گئے. مسلمانوں کے خلاف جو تھے کفار نے قریش کے، ابو جہل مارا گیا. اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا یہ فرعون تھا، مارا گیا، خوشی کا اظہار فرمایا. رات ہوئی تو اللہ کے رسول نے مشورہ کرا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو پیسے والے ہیں وہ فدیہ دے کر آزاد ہو جائے، ورنہ جو ہے ان کو رکھا جائے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھا جائے. تو رات کا وقت تھا جنگ بدر کے فتح کے دن. اللہ کے رسول کربٹ میں بدل رہے ہیں، بے چین ہیں.
اب لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ، خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ طبیعت ٹھیک ہے، لیکن عباس کو رسیاں سے باندھے گیا جو ہے ہاتھوں کو، اس کی تکلیف، اسے کرانے کی آواز کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، دو روایتیں، یہ تو مسلمان ہو گئے تھے یا پھر جاسوس بن کے گئے تھے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسیاں کھول دیے تو ان کی کرانے کی آواز ختم ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول کروٹیں بدل رہے ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے، ان کو بھی جو ہے ان کی رسیاں باندھ دیے تھے جو ڈھیلا کر دیا جائے، کسی کو کچھ کیا کسی کو اور۔ فرمایا تم جو کھا رہے ہو کھلاؤ، ہمارے مہمان ہیں۔ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کو ختم کرنے کی آلے تھے صفِ ہستی سے، ان کا جو ہے ان کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ کی رحمت کا حصہ مل رہا ان دشمنوں کو۔ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرو، تم نہیں کھا رہے تو مت، تم اپنا کھانا کھلاؤ، اپنے کپڑے پہناؤ۔ تو بہت سارے صحابہ نکال کر کپڑے اپنے دے دیے ان کو پہننے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب بھی کھانے کے لیے کچھ دے دیے صحابہ نے، اور صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو گٹلیاں جو ہے اس کے کھجور کے لے کے چوس رہے تھے، وہ صحابہ کی ایسی حالت تھی۔ تو جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول رحمت العالمین بنا کر اللہ نے فرمایا، اب اللہ کے رسول نے معاملہ فرمایا جنگ احد میں دشمنوں کے ساتھ بھی، اور غیر مستفیض چیز بھی جو استفادہ فرمائی آپ سے، کہ مشہور واقعہ آپ نے سنا، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ جنگ مسجد نبوی کے اندر ایک لکڑی تھی، ایک لکڑی تھا، ایک ستون تھا چھوٹا سا، اللہ کے رسول ٹیکا لگا کے اس کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ممبر نہیں تھا۔ جب ممبر لکڑی کا بنا دیا گیا تو لکڑی کو ادھر کونے میں رکھ دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، عجیب اتفاق ہوا، عجیب تاریخی واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے، بچے کی رونے کی آواز آ رہی، جس طرح بچہ بلبلا کر روتا ہے، مسجد کے باہر جو لوگ ہیں ان تک آواز آ رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لکڑی کو لے کے آؤ، عصا کو، استون حنانہ جس کا نام تھا، وہ لکڑی لے کے آ کے آپ اپنے گود میں رکھ لیے۔ فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں آپ کی جدائی میں رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم رو مت، انشاءاللہ میرے ساتھ جنت میں رہو گی۔ تو لکڑی جو ہے غیر کیا بولتے زندگی والی سوکھی لکڑی، اس کے اندر اللہ نے یہ طاقت دے دی۔ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، اللہ کے رسول نے سے گفتگو کی، اس کے لیے رحمت کا معاملہ کیا ہے، وہ جنت میں جائے گی اللہ کے رسول کے ساتھ وہ لکڑی بھی۔ تو ایسے جگہوں کے اندر بھی اللہ کے رسول نے جو ہے رحمت کا معاملہ کیا، رحمت کا ہر طرف معاملہ، ہر طرف رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت۔ جس ماحول میں آپ تشریف لائے وہ ماحول پورا زمانہ کا تھا، خساوت کا تھا، شیطانی ماحول تھا، سرکش ماحول تھا، درندگوں کی زندگی تھی، شیطان سامنے ناک رگڑے، شیطان شرما دے، شیطان سے زیادہ لوگ انسان شیطان بن چکے تھے، زندہ درگور کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے بچیوں کو۔ ایسے دور میں اللہ کے رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے ہم نے آپ کو محض بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے ہم نے آپ کو محض بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول نے یہ آپ کی مہربانی، یہ شفاعت، یہ رحمت، یہ رافت، یہ الفت، یہ محبت سے اسلام پھیلا۔ آپ نے تعلیم دی امت کو کہ رحمت للعالمین کا جو ہے تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو ہے محبت سے، پیار سے، ہمدردی سے، غمگساری سے رہے۔ تو بار ربی الاول آ رہی ہے، قریب ہے، تو ہم بھی کیا کریں، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، دعا کریں، استغفار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ روڈ پہ جو ہے گاڑی لے کے پھرنا، پٹیاں مارنا آنکھوں کو، سر کو، اور جو ہے کٹا مارتے پھرنا، سرکس کرنا، یہ کام اللہ کے رسول کی رحمت کے منافی ہے، اللہ کے رسول کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول کی جو میلاد کیسا منائی جاتی تھی، ایسا منائی جاتی تھی کہ اس طریقے کی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ میلاد منانا بالکل خوشی سے منانا چاہیے، اور کس کی میلاد منائے گا؟ اللہ کے رسول کی توفیر میں تو دنیا آسمان ملی، میلاد منانا چاہیے، لیکن میلاد منانے کا طریقہ، اس کے حدود اور اسلام میں ہر چیز کے حدود کے اندر میلاد منانا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا آپ کو۔ انا رحمت مہدات فرمائے گئے مقام پر، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بطور ہدیہ تمہارے پاس مجھے بھیجا گیا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کئی مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا، لعان عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجے گا،
طائف کے میدان میں جب مسلمانوں نے اللہ کے رسول، جب دشمنان اسلام اوباش بچے نے اللہ کے رسول اور حضرت زید میرے خیال سے ثابت ساتھ تھے، یہ دونوں کو اتنا مارا انہوں نے، اللہ کے رسول کو اتنا زخمی کیا، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، جوتوں کے اندر خون آ گیا، آپ بیٹھ جاتے تو اٹھاتے، بچے اٹھاتے، پھر پتھرے مارتے اٹھاتے۔ آخر میں ایک ایسا موقع آیا، فرشتے آئے اللہ کے رسول خدمت میں اور فرمایا یا رسول اللہ حکم دیجیے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہم کو کہ دو پہاڑ ہے، ان دو پہاڑوں کے درمیان میں اس قوم کو، جو قوم آپ کے ساتھ جو سلوک کری طائف کی، ان کو جو ہے پیس دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت اللہ عالمین رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے بدعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تو پھر فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ قوم کو ہدایت دے۔ فرمایا ایک مقام پر اللہم اغفر لی کے الفاظ بھی ہے کہ اے اللہ قوم کو بخش دے، قوم کو بخش دے۔ اس کی دعا کا اثر ہوا، عمر بن عبدالعزیز طائف کے علاقے میں سے پیدا ہوئے اور بادشاہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثانی عمر ان کو کہتے ہیں، ان کی بادشاہتی خلفائے راشدین کی جو حکومت تھی، وہ حکومت کا ان کے اندر پرتو تھا، اس کا اثر تھا، تو ان کی حکومت کو بھی بہت سارے لوگ جو ہے راشدین کی حکومت میں شمار کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے خلاف جو آیا اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے آیا، اللہ کے رسول نے رحمت کا معاملہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ایک چونٹی بھی، ایک جانور بھی ہے، تو جانور کو بھی بھیجا نہیں مارا جائے گا، اگر ماریں گے بھیجا تو جانور بھی قیامت میں زندہ ہوگا، اس کے سزا دے دی جائے گی، اس کے بعد ختم کر دیا جائے گا اس کو بھی۔ تو اللہ کے رسول ایسے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو ہمارے میلاد کے لیے ہی خوشی ہے کہ اللہ کے رسول کے تشریف لائے میلاد کے دن، کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے بدلانے والا۔ علامہ عطا حسین حالی نے تفصیل سے ایک نئی نعت لکھی ہے، اس کے 2 اشعار میں نے پڑھا ہے۔ تو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے بدلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو عالمین کے لیے رحمت، تو آپ نے کبھی بھی رحمت کا مظاہرہ فرمایا، جنگوں میں، صلح میں، ہر جگہ رحمت 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 رحمت۔ تو اسلام رحمت والا مذہب ہے، قرآن رحمت والی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن کو بھی رحمت کہا گیا ایک جگہ۔ اللہ تعالیٰ بھی رحمان ہے۔ قرآن کے اندر رحمت کا جو لفظ ہے، قرآن کے اندر رحمت کے معنوں میں اس سے متعلق 300 الفاظ ہیں۔ ہم بسم اللہ شروع کرتے ہیں تو رحم سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے رحمت کا لفظ۔ الراحمون، اللہ کے رسول نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان کی رحمت ہوتی ہے، رحمان رحم کرتا ہے، جو رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک تو آئیڈل ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے ساتھ ساتھ جو ہے غریب بچیاں جتنے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے شادیوں کے لیے، ان کے شادیوں کو انتظام کرنا چاہیے۔ یا گھروں میں جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں قرض دار ہے، قرض کی وجہ سے بہانے نہیں کر رہے ہیں، ان کا قرض ادا کر سکتے ہیں۔ محلے میں جو ہے جو ضرورت ہے مسلمانوں کے جو ہے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، وہ پیسہ، اور وہ بیماروں کی قیادت کر دیتے ہیں، جا کے میلاد کے دن آپ جائیں اور جو دواخانوں میں لوگوں کو جو ہے آپ سپلائی کریں سامان، بریڈ ہو یا موز ہو یا دودھ ہو یا پانی ہو، اس کا اچھا اثر پڑے گا، اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ جیسے آپ خون ڈونیٹ کر رہے ہو ویسا ہی اچھا کام، وہ بھی ایک اچھا کام ہے، ایسا ہی یہ بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا نام ہے۔ رحمت اللہ عالمین کے دن یہ نہ ہو کہ رحمت اللہ عالمین کا جلسہ ہو رہا ہے، ڈینیج کے جو ہے مین ہولوں کے بعض کھانا کھا رہے ہیں اور ایسا کھا رہے ہیں، ایسا پکا رہے ہیں، کھڑے رہ کے کھا رہا ہے، کوئی پھر کے کھا رہا ہے، کوئی چل کے کھا رہا ہے، تو بالکل جو ہے مسلمانوں سے تہذیب بھی نہیں تھی، مسلمانوں کی تہذیب سے ہٹ کے اپنے کھانے پینے کے سامنے تمادی مسلمان ہو گیا، مائل ہو گیا کہ کھانے کا انتظام کیسے کرنا، کیسا کھلانا، کیسا وہ کرنا۔ اللہ کے رسول کو آپ کھلا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے نام پہ میلاد بنا تو بہترین میلاد بنائیے، لیکن آپ شادی خانہ لے کے بنائیے، اپنے ذاتی صرفے سے بنائیے۔ یہ کیا ہے، پیسے جمع کریں لوگوں سے اللہ کے رسول کے نام پہ، اس کے بعد جو ہے
پکا دیے، اس کے بعد جو ہے پھر لوگوں میں تقسیم کر دیے کہ نہ وہ پکانے والے نہ نماز پڑھے، نہ اس میں جاگنے والے نماز پڑھے فجر کی۔ فاتحہ کے واسطے کوئی ایک شخص کو آج بلا لیتے ہیں، وہ اسے فاتحہ دیتے ہیں۔ تو یہ اصلاح کی ضرورت ہے ہمارے اندر بھی۔ اللہ کے رسول دنیا میں اصلاح کرنے آئے تھے۔ آپ کی اصلاح کرنے کا مقصد کیا تھا کہ دنیا جو ہے رحمت والا دین اور رحمت، آپ نے فرمایا دین رحمت والا دین ہے، دین رحمت والا دین ہے۔ وہ دین جو ہے اس کا تمام چیزوں میں نمایاں دین رحمت ہے دین کے اندر۔ میں زیادہ تقریریں کرتا، طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی تھوڑے دن سے میرے کیسٹ جو ہے ویڈیوز بند تھے۔ اب انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں ایک شعر ہمارے ندیم کا راحت اندوری کا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وہ شعر آپ سنیے، یاد رکھیے، پڑھیے۔ وہ زبردست شعر بولا، وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اشعار کی وجہ سے جو جنت میں داخل کر دے۔ راحت اندوری مشہور شاعر تھے، وہ انتقال گئے، اللہ غریق رحمت کرے ان کو۔ آپ زمزم کوثر و تسنیم نہیں لکھتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اے زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 700 سمندر سیاہی، اگر میں 700 سمندر سیاہی لے لوں، اور جو ہے آپ کا نام آپ کے نام کا میم نہیں لکھ سکتا۔ اگر 7 سمندر کی سیاہی نچوڑ دی، 7 سمندر کی سیاہی نچوڑ دی، اور آپ کے نام کے میم کی نہیں لکھ سکتا۔ علامہ ندیم نے ایسے اشعار بولے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت اللہ عالمین کے صدقے میں ہمیں جو ہے راستہ بتا اور ان کے استفادہ کرنے کا توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، یہ مہینے کی برکت میں مسلمانوں میں امن قائم رہے۔ اور اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔